میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف گامزن تھا کہ رستے میں کال آئی اور ایک بچی نے یہ کہا کہ شاہ صاحب میں نے پنکھے کے ساتھ دوپٹہ باندھ لیا تھا، دوست، یار، احباب، عزیز، رشتہ دار، محلے دار، اپنے سب دھوکہ لگتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں جن حالات میں گرفتار ہوا ہوں اب کوئی بھی میری مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اب کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے خودکشی کے موضوع پر۔ خودکشی کی طرف دھیان کیوں جاتا ہے؟ یا احساس بے بسی ہوتا ہے یا احساس بے کسی جو انسان کے اندر اس طرح کی سوچ پیدا کرتا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، اور اس کو ایٹ رینڈم جہاں سے چاہے آپ کھول لیں۔ جب آپ نے دعا مانگ لی ہے نا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو بالکل وہاں سے قرآن مجید کھلے گا جہاں آپ کی مشکلات کا حل موجود ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الصافات 37 نمبر سورت ہے، اس میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور آج کا ہمارا جو حوالہ ہے وہ انتہائی گمبھیر اور گھناؤنا اور خطرناک حوالہ ہے، اور یہ جو گفتگو ہے یہ ایک خصوصی فرمائش پر ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ آج تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے خودکشی کے موضوع پر۔ الحمدللہ میں نے کوشش کی نفسیات کی مختلف کتب سے عوامی حلقوں میں رچ بس کے دیکھا۔ عوامی انٹریکشن ہمارا روز کا معمول ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوا کہ بہت ہی ستائے اور گھبرائے ہوئے لوگوں نے مشورہ چاہا، بلکہ وہ واقعہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف گامزن تھا کہ رستے میں کال آئی اور ایک بچی نے یہ کہا کہ شاہ صاحب میں نے پنکھے کے ساتھ دوپٹہ باندھ لیا تھا، بس لٹکنے والی تھی کہ آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تو میں نے چھوڑ دی، رسی جو بنائی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس سے جو باتیں کیں وہ یہ تھیں کہ میرا تصور جو ہے یہ بھی سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی اس طرح سوچنے کی اور اس طرف جانے کی۔
اور یہ ان تمام احباب، دوست، نوجوان، بچے بچیاں جو گر جاتے ہیں حالات میں اور غلط سلط سوچنے لگتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بالکل بغیر کسی معاوضہ کے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی، لیکن اپنی کسی تشہیر کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے۔ میں خودکشی کے بارے میں بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے تمام تجربات سے جو حاصل کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خودکشی کی طرف دھیان کیوں جاتا ہے۔ اب کافی ساری وجوہات جو ماہرین نفسیات نے بیان کیں، جو لوگوں نے بیان کیں، جو حالات میں دیکھی میں نے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا ہو تو دو باتیں نکلتی ہیں کہ احساس بے بسی اور احساس بے کسی، یا احساس بے بسی ہوتا ہے یا احساس بے کسی، جو انسان کے اندر اس طرح کی سوچ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک کا تعلق ہمارے اندر سے ہے کہ ہماری سوچیں ہمارے قابو سے باہر ہو گئی ہیں اور ہمارے حالات جو اندر ہی اندر کشمکش پیدا کر رہے تھے، ہم ان کو کسی نتیجے پر پہنچانے سے قاصر ہیں اور خود اپنے لیے ہوا بن گئے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں، اور اتنے پریشان کہ ہمارا خیال ہے کہ اس پریشانی سے نکلنا اب کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اس کو جو میں نے بیان کیا ہے نا، بے بسی کے لفظ سے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ بہت سارے، اس کو کھولیں تو بہت سارے پھر راستے نظر آتے ہیں، وجوہات نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے جس کو مختصر الفاظ میں ایک مرکب میں نے بیان کیا ہے احساس بے کسی کہہ کے، وہ یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں دنیا میں تنہا ہوں، دوست، یار، احباب، عزیز، رشتہ دار، محلے دار، اپنے سب دھوکہ لگتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں جن حالات میں گرفتار ہوا ہوں اب کوئی بھی میری مدد کو نہیں آئے گا۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اس خوف سے خودکشی کر کے مر جاتا ہے کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے مار نہ دے۔ یہ دیکھنے میں لطیفہ لگتا ہے، سننے میں لطیفہ لگتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ اس ڈر سے خودکشی کر لی کہ کوئی مجھے مار دے گا۔ تو میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ جو مجرب ہے، بار بار کا تجربہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے اوپر نہیں کیا ہے، لیکن ایسے بچے بچیاں، دوست، احباب کے جو زندگی سے اکتا گئے تھے، ان کو میں نے بتایا اور اللہ کریم نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اور آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، ایسی کیفیت ہی پیدا ہو گئی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب تمام کے تمام شہر والوں نے، ملک والوں نے
آپ سے اعلان لا تعلقی کر دیا تھا اور آپ کو دیس نکالا دے دیا تھا، تو آپ نہ پریشان ہوئے نہ پشیمان ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اب میرے ساتھی سوال کریں گے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو بھی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، تو ہم جب ایسے حالات کے مارے ہوئے ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو المختصر جو میں نے اپنے احباب کو، حلقہ احباب کو جب بھی ضرورت پڑی بتایا، تو اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، تو وہ میں یہاں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو آپ اگر غور کر لیں، نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی یہ جو فارمولہ ہے یہ ناکام نہیں ہوگا، کہ جب بھی آپ احساس محرومی کا شکار ہوں، احساس بے کسی پیدا ہو یا احساس بے بسی، اب یہ ہے کہ ہم کیسے اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اس کے لیے جو طریقہ میں نے اپنے بچوں کو بتایا اور انہوں نے عمل کیا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ نوید سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں راستہ مل گیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھیے 19 دفعہ، 19 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد آپ کے گھر میں جو بھی قرآن مجید ترجمہ والا پڑھا ہوا ہے وہ آپ کھولیے اور اس کو ایٹ رینڈم جہاں سے چاہیں آپ کھول لیں۔ جب آپ نے دعا مانگ لی ہے نا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو بالکل وہاں سے قرآن مجید کھلے گا جہاں آپ کی مشکلات کا حل موجود ہوگا، اور آپ ادھر والا اور ادھر والا دونوں صفحے پڑھ لیجئے ترجمہ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، پھر تو عربی آپ خالی عربی قرآن بھی کھول سکتے ہیں، تو ادروائز آپ اردو ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن، کوئی بھی آپ 2 صفحے صرف پڑھیے، ان کے اندر منوان آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا مکمل حل انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا۔ اور یہ ہمارا بارہا کا مجرب نسخہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کو خودکشی تک محدود نہیں کیجیے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس میں زندگی میں جب بھی آپ کو نظر آئے کہ میں بند گلی میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں سوجھ رہا کہ میں کدھر کو جاؤں، تو اس وقت یہ فارمولہ استعمال کیجئے اور اپنے اللہ سے مشورہ کیجئے کہ مولا کریم میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور یہ آیت ہے جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ ضرور میری ہدایت فرمائے گا، ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا